کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. ٹریک ٹو ڈپلومیسی کو راز میں رکھنا ہی ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے. لیکن ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے کچھ قصے سالہ سال گزر جانے کے بعد بھی راز ہی میں رہتے ہیں. نواز شریف صاحب کے 1997 سے 1999 دور کے دوران بھی ٹریک ٹو ڈپلومیسی عروج پر رہی، اور اسی زمانے میں نواز شریف صاحب اور اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف مرحوم کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا ایک بڑا حصہ اسی ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی نظر ہوتا رہا. جون 1999 میں دو بڑی اہم نوعیت کے واقعات کا بہت کم لوگوں کو علم ہوا. دوسرا، ان دونوں سیکرٹ واقعات کے بہت سے حصے آج بھی سیخہ راز میں ہیں. جون 1999 میں 3 مرتبہ خفیہ طور پر گورنر پنجاب کا جہاز دلی بھارت گیا تھا، لیکن یہ بات آج تک ثابت نہیں ہو سکی کہ گورنر پنجاب کے جہاز کے 3 مرتبہ دلی پرواز میں کون کون مسافر دلی گیا تھا. تینوں مرتبہ گورنر پنجاب کا جہاز لاہور سے اسلام آباد جاتا تھا، پھر اسلام آباد سے دلی کی طرف پرواز کر جاتا تھا. تینوں مرتبہ گورنر پنجاب کے جہاز کے پاکستان اور دلی میں فضائی حدود کو کنٹرول کرنے والی سول ایویشن اتھارٹیز کی اجازت، منظوری اور کلیئرنس شامل تھی. گورنر پنجاب کا جہاز پہلی مرتبہ 15 جون 1999 کو دلی گیا تھا، دوسری مرتبہ 25 جون 1999 کو اور تیسری مرتبہ 26 جون کو دلی کے لیے پرواز کیا تھا. ایک اور بات بھی دلچسپی کا باعث بن جاتی ہے کہ جب گورنر پنجاب کا جہاز جون 1999 کے مہینے میں 3 مرتبہ خفیہ طور پہ دلی گیا تھا، تو اس دوران اس وقت کے گورنر پنجاب شاہد حامد ملک سے باہر تھے. شاہد حامد 13 جون 1999 کو 3 ہفتوں کے لیے سعودی عرب، امریکہ اور برطانیہ کے دورے پر تھے اور 5 جولائی کو پاکستان واپس آئے تھے، جس کا مطلب ہے کہ شاہد حامد کم از کم 3 ہفتے ملک سے باہر رہے، اور اسی دوران ان کا جہاز 3 مرتبہ خفیہ طور پہ پاکستان اور انڈیا کی سول ایویشن اتھارٹیز کی کلیئرنس سے دلی گیا تھا. ویسے پنجاب کے گورنر کا جہاز گورنر کے نام پر تو ہوتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر استعمال پنجاب کے وزیر اعلیٰ کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ آج کے دور کے وزیر اعظم شہباز شریف تھے. اس حوالے سے گورنر پنجاب کے جہاز کی نقل و حرکت پر اس طرح سے واقفیت نہیں ہوئی، اس لیے شہباز شریف صاحب ہی وہ شخص ہو سکتے ہیں جن کو پتہ ہو کہ جون میں 1999 میں گورنر پنجاب کے جہاز میں کون کون دلی گیا تھا اور کون گورنر پنجاب کا جہاز ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے لیے استعمال کر رہا تھا. اس لیے اس پروازوں کو خفیہ رکھا گیا تھا. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اسپیکر پرویز الہی تھے، جو گورنر شاہد حامد کے ملک سے غیر حاضری کی بنیاد پر پنجاب کے قائم مقام گورنر بن گئے تھے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ گورنر پنجاب کے جہاز کی 3 مرتبہ دلی روانگی اور واپسی میں مسافر کون تھے. پرویز الہی صاحب کا تو یہاں تک نہیں پتا تھا کہ گورنر کا جہاز 3 مرتبہ دلی گیا بھی ہے کہ نہیں گیا. اسی طرح سے دوسرا اہم واقعہ جون 1999 کا ہے، جبکہ نواز شریف حکومت ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں مصروف تھی، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف سے تعلقات بھی بڑی حد تک بگڑ چکے تھے. جون 1999 میں وزیر اعظم نواز شریف لاہور ایئرپورٹ سے سیدھے چین جا رہے تھے. اچانک وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اپنا ارادہ بدلا اور متعلقہ حکام کو کہا کہ وہ چین تو ضرور جائیں گے، لیکن انڈیا کی فضائی حدود سے ہوتے ہوئے چین جائیں گے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بدلے ہوئے خیالات کے مطابق پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے ایمرجنسی کی بنیاد پر دلی کے ایئر کنٹرول سینٹر سے رابطہ کیا اور اطلاع دی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف انڈیا کے فضائی حدود سے ہوتے ہوئے چین جانا چاہتے ہیں. انڈیا میں اس وقت اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے. آنن فانن دلی ایئر کنٹرول سینٹر نے کلیئرنس جاری کر دی. یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف انڈیا کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے انڈیا کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو غیر سگالی کا پیغام ڈراپ کریں گے، جس کو اولف برانچ کہا جاتا تھا.
جب وہ اٹل بہاری واجپئی کو کریں گے تو جواباً اٹل بہاری واجپئی بھی الیکٹرانک کاکپٹ جو جہاز کا کاکپٹ ہوتا ہے وہاں پر اس غیر سرکاری پیغام کے جواب میں وہ ڈراپ کریں گے۔ اس طرح کے معاملات چلتے تھے۔ جب بھی کوئی وزیر اعظم کسی بھی ملک کی فضائی حدود سے گزرتا تھا تو وہ اپنے ہم منصب صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ اس کو ایک غیر سرکاری کا پیغام ڈراپ کرتا تھا جواب میں، جس ملک کی حدود سے وہ جہاز گزر رہا ہوتا تھا اس ملک کا وزیر اعظم یا صدر اپنے ہم منصب کو جوابی طور پہ غیر سرکاری کا پیغام بھیجتا تھا۔ اب یہ تمام معاملات طے کر لیے گئے تھے، دلی کنٹرول سینٹر نے بھی طے کر لیے تھے اور پاکستان کا سول ایویشن اتھارٹی انہوں نے طے کر دیے تھے سارے معاملات۔ کلیئرنس مل چکی ہوئی تھی، روٹ جو فضائی حدود میں سے گزرنا تھا اس کی کلیئرنس بھی مل چکی تھی۔ لیکن اچانک سفر شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کو کہا گیا کہ انڈیا کے ساتھ کیے گئے تمام فضائی حدود میں ہونے والے انتظامات کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب لاہور ایئرپورٹ سے انڈیا کی فضائی حدود سے گزرے بغیر سیدھا چین جائیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا جہاز سیدھا چین روانہ ہوا بھارت کی فضائی حدود سے گزرے بغیر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا سوچ کر پہلے بھارت کی فضائی حدود سے گزر کر چین جانے کا فیصلہ کیا، پھر جب تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تو ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ کیا نواز شریف صاحب نے از خود اپنا ارادہ بدلا یا پھر اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف مرحوم کے کہنے پر اپنا فیصلہ بدلا؟ ایک طرف تو نواز شریف انڈیا کے ساتھ ٹریک 2 ڈپلومیسی کے لیے چل رہے تھے تو دوسری طرف ان کے اپنے ہی چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور کارگل کا ایشو بھی دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھ رہا تھا۔ اب اس طرح کے واقعات ٹریک 2 ڈپلومیسی کے حوالے سے چلتی ہیں۔ بہت سارے حصے ایسے ہوتے ہیں جو راز میں ہی رہتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، میڈیا کو نہیں پتہ چلتا۔ بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو بائی ایکسیڈنٹ، بائی چانس جن کا پتہ چلتا ہے، اور وہ بھی دستاویزات کے ساتھ۔ اس تمام چیزوں کے بھی دستاویزات ہیں کہ نواز شریف صاحب چین جا رہے تھے اور آخری وقت میں انہوں نے کہا کہ میں دلی سے ہوتا ہوا جاؤں گا، یعنی کہ انڈیا کی جو فضائی حدود ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جاؤں گا، اور غیر سرکاری کا پیغام جو ہے وہ اٹل بہاری واجپئی کو دوں گا، اور اٹل بہاری واجپئی نواز شریف صاحب کو جوابی غیر سرکاری کا پیغام دیں گے۔ لیکن اچانک جب یہ سفر شروع ہونا تھا، تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے، تو اچانک نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں انڈیا کی فضائی حدود کو چھوئے بغیر ہی چین جاؤں گا۔ اب نواز شریف صاحب نے خود اپنا فیصلہ بدلا تو کیوں بدلا؟ اس کی کیا وجوہات تھی ہمیں نہیں پتہ۔ کیا نواز شریف صاحب کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ چین جا رہے ہیں تو سیدھا چین جائیں، انڈیا کی فضائی حدود کو استعمال کیے بغیر؟ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔